محترم صدر آج محترمہ ربیہ باجوہ پریزائڈ کر رہی ہیں آج کے ہاؤس کو، اور ایکٹنگ پریزیڈنٹ ہیں، میں ان کو مخاطب ہوں، اور آنریبل کیبنٹ ممبرس، آنریبل ممبرس آف دی بار، السلام علیکم۔ دو اہم آسپیکٹ ہیں جن کے اوپر میں آج بات کرنا چاہوں گا، اور بات کرنے سے پہلے آپ سے یہ بھی کہوں گا کہ ایکشن کا وقت ہے خدا کے لیے۔ یہ تقریریں سن کے اور کسی کو اپریشیٹ کریں اور کسی کو کم اپریشیٹ کریں اور آپ اٹھ کے چلے جائیں، اور ہم بھی اس خوشی میں گھر چلے جائیں کہ بہت اچھا بولا ہے، یہ معاملات ایسے حل نہیں ہوں۔ ہم اس سے بہت آگے نکل گئے ہیں۔ اب معاملات جو ہیں یہ اس حد تک چلے گئے ہیں کہ اس ملک کی سالمیت کو بچانے کے لیے، آئین کی سپریمیسی کو قائم کرنے کے لیے، اور رول آف لا کو پریکٹیکلی اسٹیبلش کرنے کے لیے، اور ڈیموکریٹک پروسیس کو آگے چلانے کے لیے ہمیں قربانی کی ضرورت ہے۔ جب تک ہم، اور یہ میں مخاطب ہوں پاکستان کی لیگل فٹرنیٹی سے، لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن سے، جب تک ہم ذہنی طور پہ اور قلبی طور پہ تیار نہیں ہوں گے بڑی سے بڑی قربانی دینے کے لیے، پاکستان کو بچانے کے لیے، خطرے میں ہے ملک، یہ میں آپ کو بتا دوں، یہ معاملات حل نہیں ہوں گے۔ اور میں اپنے متعلق تو کہوں گا کہ پھر تیرے حسینوں کو ضرورت ہے حنا کی، اور رنگ ابھی باقی ہے میرے خون جگر میں۔ جناب، پہلی فلسطین کی جو وہاں پہ ہولناک ظلم و ستم ڈھایا جا رہا ہے، اور آپ نے دیکھا کس بزدلی کا، کس کمزوری کا مظاہرہ عالم اسلام، مسلمان کنگڈمز، ریپبلک ملک، یہ تمام ممالک جو ہیں دور سے کھڑے ہو کے تماشا دیکھ رہے ہیں، دور سے کھڑے ہو کے کوس رہے ہیں کہ دشمن کی توپوں میں کیڑے پڑیں۔ کیڑے نہیں پڑیں گے۔ جو اس دنیا کا اصول ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنا دیا، وہ نظام ویسے ہی چلے گا۔ آپ کے دور سے تماشا دیکھنے سے یہ ختم نہیں ہو جائیں گے۔ وہ ظلم کر رہے ہیں اور کرتے چلے جائیں گے۔ یہ ایکشن کا وقت ہے، اور ایکشن کیسے آپ لے سکتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے کہ کتنے اس وقت 1.5 ارب سے زیادہ مسلمان بستے ہیں اس دنیا میں، اور OIC جو ہے اتنی بڑی آرگنائزیشن جس میں دنیا کے تمام مسلم ممالک جو ہیں وہ اس کے ممبر ہیں، اور وہ تمام مسلم ممالک جو ہیں وہ UNO کے بھی ممبر ہیں۔ UNO کے چارٹر کو اٹھا کے دیکھیں تو بلا تعامل میں آپ سے کہوں گا کہ اس کے چارٹر کو دیکھا جائے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خطبہ حجۃ الوداع کا ہے، یہ بالکل اس کی کاپی ہے، کہ چھوٹی اسٹیٹ ہے، بڑی اسٹیٹ ہے، کالا ہے، گورا ہے، اجمی ہے، عربی ہے، یورپین ہے، ایشین ہے، کسی کو کسی کے اوپر فوقیت نہیں ہے، اور کسی ممبر اسٹیٹ کے ساتھ زیادتی ہوگی تو UNO will come into action، اس کا بائیکاٹ کرے گی، ریزولوشن پاس کرے گی، اور باقاعدہ طور پہ اس کی جو فورس ہے وہ فورس اس کے خلاف استعمال کی جائے گی۔ لیکن آپ نے دیکھا ہو کیا رہا ہے؟ UNO is acting like a mistress of America۔ آپ نے دیکھا کہ امریکہ کا بیہیویئر، وہ ظلم و ستم ڈھا رہے ہیں انوسینٹ کے اوپر، ہاسپٹلز کے اوپر، اسکولوں کے اوپر، اور چھوٹے چھوٹے بچوں کے اوپر کس طرح سے قربانیاں اور کس طرح سے شہادتیں ہو رہی ہیں، اور امریکہ کہہ رہا ہے کہ یہ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں، اور عرب ممالک جو ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کہیں ہماری طرف رخ نہ کر لیں۔ کبھی ایسے بھی بچ سکتے ہو تم
اپنی ڈائنیسٹی کو بچانے کے لیے ان لوگوں نے، تمام عرب ممالک نے اپنی فوجیں نہیں بنائیں. تو میں یہ کہوں گا کہ اگر اس ظلم کو ظلم سمجھتے ہو، میں مخاطب ہوں تمام عالم اسلام سے، OIC کے ممبران سے، تو فیصلہ کرو، وہاں ایک ریزولوشن پاس کرو، ایک ڈیڈ لائن دے دو کہ 15 دن کے اندر اگر ہر قسم کا ظلم ستم بند نہیں کیا جاتا اور غزہ اور فلسطین کو ایک مستقل آزاد اسٹیٹ نہیں بنایا جاتا، تو تمام OIC کے مسلم ممبران جو ہیں وہ UNO کو کوئٹ کر دیں گے، چھوڑ دیں گے. یہ جرت دکھاؤ، اور تمہاری اس جرت کے ساتھ دیکھیں ہل جائے گی دنیا ساری. اور کچھ نہیں ہونے والا تمہیں. جتنے عرصہ تم نے ایک عزت کی زندگی گزارنی ہے اسی طرح گزارو گے، لیکن یہ بے عزتی کی اور ذلت کی زندگی جو ہے، جو تم اس وقت گزار رہے ہو، اس سے نجات حاصل کرو. اور یہ ریزولوشن میری گزارش ہوگی کہ آج اس کو اگر پاس کریں، یہ ریزولوشن بنا کے آپ بھیجیں، OIC کو بھی بھیجیں، سیکرٹری جنرل کو بھی بھیجیں، سب جگہ یہ ریزولوشن بھیجا جائے ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کی طرف سے. اور دوسری بات میں کہوں گا کہ پاکستان میں انتخاب کی بہرحال ایک ڈیٹ فکس ہو گئی، لیکن آپ نے دیکھا کہ ملک میں ہو کیا رہا ہے. بتدریج کانسٹیٹیوشن کو پس پش ڈال کے رول آف لا کو بدلا جا رہا ہے، تبدیل کیا جا رہا ہے ڈیسپوٹزم کے ساتھ، رول آف اتھارٹی کے ساتھ. یہ بادشاہتی نظام نہیں چلے گا. یہ فیصلہ ہے تمام لیگل فریٹرنٹی آف پاکستان کا. بار ایسوسیشن، لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن ہمیشہ ایک پیوٹ اور ایک نمائندہ رول ادا کرتی رہی ہے، اور یہاں فیصلہ یہ بھی آپ نے کرنا ہے کہ یہاں پہ رول آف لا از دی اونلی آنسر. کانسٹیٹیوشن اتھارٹی جو ہے اس کو سب کو ماننا پڑے گا. کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ وہ طاقتور ہے. سب سے طاقتور پاکستان کا آئین ہے، کیونکہ سب اس کے تابع ہیں، اور جو اس کے تابع نہیں سمجھتا تو تمام پاکستان کی فورسز کو اور مغلا کو اکٹھے ہو کے مقابلہ کرنا پڑے گا. ہم پاکستان کو بچانا چاہتے ہیں اور پاکستان کی عام فورسز کو ایک عزت کی زندگی اور عزت کی نظر سے دیکھتے ہیں، اور عزت کے انداز کے ساتھ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں پاکستانی قوم کے دلوں میں ایک عزت کا مقام حاصل کرے وہ. اور ہم چاہتے ہیں کہ اگر آئین کی پاسداری چیف جسٹس نہیں کرے گا تو اس کے خلاف بھی کارروائی کرو گے. اگر آئین کی کارروائی پارلیمنٹ کے ممبران نہیں کریں گے اور پرائم منسٹر نہیں کرے گا تو اس کے خلاف بھی کارروائی کریں گے. تو اگر آئین کی جو اوتھ کی اگر پاسداری مسلح افواج کے نمائندگان اور سینئر نمائندگان اگر نہیں کریں گے تو کیا وہ کارروائی سے بچیں گے؟ کوئی نہیں بچ سکتا. ابھی دیکھ لیجئے پرویز مشرف فوت ہو گیا، اس کا کیس آج بھی چل رہا ہے. آپ کے سامنے روز کارروائی اس کی شروع ہو چکی ہے. ہسٹری کو اٹھا کے دیکھنا ہے تو دیکھو 16ویں صدی میں جس وقت برٹش پارلیمنٹ اور کنگ کے درمیان میں ایک تنازع چل رہا تھا، اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کرامویل نے، اس کے پاس ایک ملیٹنٹ فورس تھی، ہارس مین تھے، پارلیمنٹ ہاؤس میں گھس گیا، پارلیمنٹ پہ قبضہ کر لیا اور آٹوکریٹ بن گیا، خود ڈکٹیٹر بن گیا. کنگ کو اس نے قتل کر دیا، برٹش کنگ کو قتل کر دیا. جب تک کرامویل زندہ رہا، یہ میں ہسٹری کی بات بتا رہا ہوں، نفرت جو ہے، آپ ایک بات یاد رکھیے گا، محبت اور نفرت جو ہے یہ جرأت پیدا کرتی ہے انسان کے اندر.
اور وہ کرامول کے مرنے کے 2.5 سال کے بعد، یہ ہسٹری ہے، یورپین ہسٹری، برٹش ہسٹری، مرنے کے 2.5 سال کے بعد اس کا ٹرائل کیا گیا، سزائے موت سنائی گئی، اور اس پہ عمل کیسے کیا؟ اس کا کافن نکالا گیا، اس کو کھولا گیا، اس کے ریمینز جو تھے، ہڈیاں جو تھیں، ان کو باندھ کے پارلیمنٹ ہاؤس پہ لٹکا دیا۔ ایک لمبے عرصے تک اس کی ہڈیاں کرامویل کی پارلیمنٹ ہاؤس پہ لٹکتی رہیں، اور اس کا اثر یہ ہوا کہ وہ اتنا ہولناک منظر تھا، آج تک کسی کو برٹش سسٹم کو بدلنے کی جرت نہیں ہوئی۔ ہم وہ عزت کا مقام، کیونکہ ہم پاکستانی قوم جو ہے، کبھی غور تو کرو، یہ غریب قوم جس کی 60% 55% تجاوز کر گئے، بلو پاورٹی لائن جو لوگ رہ رہے ہیں، اس حالت میں یہ قوم جو ہے اپنا پیٹ کاٹ کے، اپنے بچوں کا پیٹ کاٹ کے، اپنی مسلح افواج کو ایک مسلح طاقتور فوج کی شکل میں دیکھنا چاہتے ہیں، اس لیے خوشی سے یہ کام کر رہے ہیں اور عزت کی نظر سے ان کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ اور ہمارے دشمن کے سامنے میں ہمیشہ پاکستان کے مسلح افواجوں کے دانت کھٹے کیے ہیں، یہ قوم کو فخر ہے اس کے اوپر، لیکن اپنے ملک میں اپنے شہریوں کے ساتھ، اپنے انوسنٹ پاکستانیوں کے ساتھ تو خدا کے لیے ایک اچھا سلوک کرو، اور جو بدتمیزی کرے، جو پاکستان کے فنڈامنٹل رائٹس جو آئین میں دیے ہوئے ہیں، جو ان کا پامال کرے، ان کے خلاف کارروائی کرو۔ خدا کے لیے کبھی دیکھا کسی نے ریاض، کبھی کسی نے عمران ریاض کو دیکھا ہے کس حالت میں واپس آیا ہے؟ کبھی کسی نے ان خواتین کو، ہماری معزز خواتین کو، کہ کس حالت میں وہ ہیں؟ میں معافی چاہتا ہوں اس جو تھوڑی سی میں نے طوالت کا، لیکن میں تھوڑی سی ایک بات بڑی ضروری سی کر کے میں آپ سے اجازت چاہوں گا، اور وہ یہ ہے کہ پہلے تو اپنی انٹیگریٹی کا ثبوت پیش کر دیا کہ ہمارے جو کیئر ٹیکر پرائم منسٹر ہے، ہی از ناٹ اے مین آف انٹیگریٹی اینڈ آنیسٹی، جو اس غریب ملک کے بیت المال میں سے، نیشنل ایکسچیکر میں سے پیسہ نکال کے جہاز لے کر وہ دنیا میں اپنے بچوں کو پھرانے کے لیے لے گیا، اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، یہ بار کی طرف سے ہونا چاہیے اس کے خلاف کارروائی۔ اور دوسرا بڑا غلط کام کیا اس نے، اور اتنا غلط کام کیا ہے کہ میرے خیال میں اس کام کے بعد میرے نزدیک ہی از اے سیکورٹی رسک فار پاکستان۔ اس نے افغان جو یہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے، جو ریفیوجیز، وہ لوگ 20 25 سال سے یہاں بیٹھے تھے، وہ اس زمانے سے یہاں بیٹھے تھے، اور آپ جتنے یہاں پہ اٹیک ہوئے ہیں، جتنے یہاں پہ ٹیررسٹ ایکٹیویٹی ہوئی ہیں، ہماری آپ کی ISI اور دوسری جو ہماری ایجنسیز ہیں، وہ بتائیں گے آپ کو کہ ان میں سے ایک آدمی بھی ملوث نہیں پایا گیا۔ ان کے بچے یہاں پیدا ہوئے، جوان ہو گئے، اور اس کرٹیکل سٹیج کے اوپر آپ نے ان کو نکال دیا یہاں سے۔ آپ نے انوائٹ کیا ہے کہ حملہ کرو ہمارے پر، تنگ کرو پاکستان کو۔ کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ افغانستان کے، پاکستان کے بارڈر کے ساتھ ساتھ 33 کے 34 کونسلیٹ آفس ہیں انڈیا کے، کیوں ہیں؟ کیا انڈیا کوئی بزنس ہب ہے؟ وہ وہاں بیٹھ کے پاکستان کے خلاف کارروائی کرتے ہیں، اور ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے جب امریکنز گئے تو امریکنز تمام سوفسٹیکیٹڈ برانڈ نیو اسلحہ وہاں چھوڑ گئے کہ انڈین وہ اسلحہ جو ہے پیسہ دے کر لوگوں کو پاکستان کے خلاف استعمال کروائیں گے۔ یہ سب سے خطرناک گیم ہے، اور یہ گیم کیوں کھولی گئی؟ یہ گیم اس لیے کھیلی جا رہی ہے کہ اب نئی گروپنگ کے اندر انڈیا جو ہے وہ امریکہ کا اور اسرائیل کا الائی ہے، اب پاکستان نہیں ہے، اور انڈیا نے یہ کنڈیشن لگا دی ہے کہ ساؤتھ ایشیا کا منی سپر پاور انڈیا کو اگر تم بناتے ہو، امریکہ کو کہا ہے اس نے، تو پاکستان کو انڈیا کا سیٹلائٹ بن کے رہنا پڑے گا۔ لہذا انڈیا، پاکستان کی مسلح افواج اور پاکستان کی نیوکلیر طاقت جو ہے، اس کو ختم کیا جائے۔ لہذا 2 پرون اٹیک ہے پاکستان کے اوپر، اکانومی تباہ کر دو، فوج کو عوام کی نظر میں بدنام کر دو، اور ہمارے مسلح افواج کے جرنیلوں کو سمجھنا چاہیے
خدا کے لیے سمجھو اس بات کو. یہ قوم جو ہے یہ اپنی فوجیوں پہ فدا ہوتی رہی ہے. یہ ظلم و ستم کو ختم کرو اور آئین کی پاسداری کرو. اسی میں پاکستان کی بقا ہے, اسی میں سالمیت ہے. یہی باتیں میں آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں اور آپ سب سمجھیں ان باتوں کو. یہ میں آپ کو یہ باتیں جو ہیں یہ پوری سمجھداری کے ساتھ اور پوری عقل و فہم کی بنیاد کے اوپر یہ باتیں آپ سے کر رہا ہوں. کہ جیسے علامہ نے کہا تھا نا کہ میری نوائے پریشاں کو شاعری نہ سمجھ کہ میں مہر میں راز درون میں ہوں, راز درون مہر میں راز درون میں خانہ. بہت مہربانی اور شکریہ.